گیس پیپر بنایا ہے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے، لیکن ون تھنگ آپ نے سب کچھ پڑھ کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو نارملی جو پیپر آتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ہیڈا گیبلر کا کیریکٹر اسکیچ، اسی سے گھما کے سوال آنا ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ اس کیریکٹر اسکیچ میں اب وہ ہیڈا گیبلر کا کیریکٹر ہی ہے، ہیڈا گیبلر چاہے آپ کیریکٹر لے لیں یا ہیڈا گیبلر کو ایز آ پلے لے لیں، دونوں صورت میں یہ ڈرامہ جو ہے وہ ایک فیمنسٹک ڈرامہ ہے اور ہیڈا گیبلر ایک فیمنسٹک پلے ہے، ٹھیک؟ جو کہ 19 سینچری نارویجین سوسائٹی پہ لکھا گیا ہے، جس میں ایمانسپیشن آف ویمن کی بات کی گئی ہے، ویمن لبریشن کی بات کی گئی ہے۔ جب اس عورت کو انٹریپ کر دیا گیا تو اس عورت نے پھر سوسائٹی کو کیسے ڈسٹرکٹ کیا؟ سوسائٹی نے اس کو کچھ کرنے نہیں دیا، کسی حد تک سوسائٹی ہیڈا کو جو ہے اسپوائل کرنے میں سوسائٹی کا ہاتھ تھا، اور سوسائٹی کو اسپوائل کرنے میں یا ڈسٹرکٹ کرنے میں ان دا ریئیکشن ہیڈا کا بھی ہاتھ تھا۔ تو عورت مطلب اس ڈرامہ کے اندر دکھایا گیا کہ جب عورت کو اس حد تک انٹریپ کر دیا جاتا ہے چار دیواری میں کہ اس کے پاس سوائے بچے پالنے کے اور بیوی بننے کے کوئی آپشن نہیں رہتی، تو اس کا وہ جو اندر کا جانور ہے وہ کس حد تک مینیپولیٹو ہے اور وہ کس طریقے سے ارد گرد کے لوگوں کو ڈسٹروائے کرتا ہے۔ موسٹلی یہ کیریکٹر آتا ہے، کبھی کبھار جو ہے وہ لو برگ کا کیریکٹر آ جاتا ہے، یا پھر لو برگ اور ٹیسمنٹ کا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ، ٹھیک ہے؟ یا پھر کیونکہ یہ فیمنسٹک پلے ہے تو فیمیل کیریکٹرز آف ہیڈا گیبلر۔ نمبر سیکنڈ پہ آ جاتا ہے ہمارا چیری آرچرڈ۔ چیری آرچرڈ جو ہے یہ سوشو پولیٹیکل سینیریو، سوشو پولیٹیکل ایک مطلب اس پہ بنایا گیا سوشو پولیٹیکل پلے ہے ایکچولی، جو کہ رشیا کے اندر جو سرف کی لبریشن، یعنی کہ جو لیبر کلاس تھی اس کی لبریشن، اور جو ایرسٹوکریٹک کلاس تھی اس کا ڈاؤن فال دکھایا گیا۔ ویسے یہ ایک ٹریجی کامیڈی ہے، بٹ ان فیکٹ اس کے اندر جو مین کیریکٹر ہے وہ لو برگ کا کیریکٹر ہے، کیونکہ یہ لبریشن آف سرف کے اوپر لکھا گیا، وہ جو سوشو پولیٹیکل چینج تھا اس دور کا اس کے اوپر لکھا گیا، تو اس میں جو مین کیریکٹر آتا ہے نا وہ لو برگ کا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ لو برگ نے جو کیا کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ آپ نے جو ہے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ہی نہیں آپ نے لکھ دینا کہ لو برگ صحیح تھا کہ غلط تھا، آپ نے پہلے تھیسس کے بعد آپ نے آرگومنٹیشن، دین اینٹی تھیسس اینڈ دین ڈی آرگومنٹیشن اینڈ دین فائنلی آ نیوٹرل ویو پوائنٹ جو آپ لکھیں گے وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک؟ اچھا، یہ اس کا مین، اس کے بعد جو ہے چیری آرچرڈ کا جو سیکنڈ مین کیریکٹر ہے دیٹ از دا میڈم ریونسکی، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کی مین تھیم ہے، ٹھیک ہے، ہر پلے جو پارٹ 2 کا ہے اس کو تھیمیٹیکلی آپ نے ایلیبریٹ کرنا ہے، جیسے ہیڈا گیبلر ہے تو اس کو فیمنسٹک پلے کے حساب سے آپ نے ایلیبریٹ کرنا ہے، ویمن ایمنسپیشن ہے اس کے اندر، تو تھیمز آپ مسٹ پڑھ کے جائیے گا۔ چیری آرچرڈ کی جو مین تھیم ہے دیٹ از دا لبریشن آف دا سرف۔ نمبر 2 چائلڈہڈ میموری، میں نے آپ کو کل ایک بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں لاسٹ ایئر جو کویسچن آیا وہ چائلڈہڈ میموری اور جو نیو کلاس تھی، نیو ایمرجنگ کلاس تھی، اس کے بارے میں کویسچن آیا تھا جی، وہ چائلڈہڈ میموری کا کیا رول تھا؟ چائلڈہڈ میموری جو تھی وہ میڈم ریونسکی اور اس کی فیملی جو ہے، جو کہ چیری آرچرڈ کے اصل میں آنرز تھے، ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی میموریز میں ہی کھوئے رہتے تھے، اور انہوں نے پریکٹیکل یعنی کہ پاسٹ میں وہ لوگ کھوئے رہتے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو پریکٹیکل یا پریزنٹ کو انہوں نے کیچ نہیں کیا، اور آپشنس تھیں ان کے پاس، چوائس تھی، بٹ وہ آگے نہیں چلے بیکاز وہ ہمیشہ پاسٹ میں کھوئے رہتے تھے، اپنی چائلڈہڈ میموریز میں کھوئے رہتے تھے۔ اس میں وہ دیکھیں آپ ان کا پیانو ہے، ٹیبل ہے، پھر میں نے آپ کو سمبلزم کے کافی پوائنٹس بھی شیئر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو سمبلزم ہے وہ ساری ان کی چائلڈہڈ میموری ہے، تو چائلڈہڈ میموری سے ریلیٹڈ آپ نے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھنے ہیں۔ اور اچھا، اس میں جو مین کویسچنز ہیں نا اس میں میں چائلڈہڈ میموری لکھنا بھول گئی ہوں، تھیم میں اس کی چائلڈہڈ میموری ضرور لکھیے گا۔ اس کے بعد گیلیلیو گیلیلائی پہ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ گیلیلیو گیلیلائی از اے ہیرو اور ناٹ؟
یہی کویشچن گھما کے آتا ہے اینٹی ہیروئک پلے، اسی کو ہم اینٹی رومانٹک پلے کہتے ہیں، اسی کو ہم اینٹی ریلیجیس پلے کہتے ہیں، کیونکہ اس میں چرچ کے خلاف، مطلب چرچ واز دا اتھارٹی اور چرچ کے خلاف لکھا گیا، یعنی کہ چرچ کے خلاف نہیں، چرچ کی جو وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اے مین اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، تو چرچ نے جس طریقے سے سائنسدانوں کو یا انوویٹرز کو جس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا اس میں وہ دکھایا گیا۔ تو اس میں جو ہے انڈیویجول ورسز سوسائٹی کی جو ایک تھیم ہے جو میں آپ کو کہتی ہوں کہ ماڈرن ڈرامہ میں عام ہے، وہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اچھا، تو اسی میں یہ اینٹی ریلیجیس ایپک ہیرو کیا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے پوائنٹس لکھ لیجئے گا کہ ایپک ہیرو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اینٹی رومانٹک ہیرو بھی ایپک ہیرو کو ہی کہتے ہیں، اور اینٹی ہیروئک پلے بھی ایکچولی ایپک ہیرو کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس گیلیلیو ہیرو اور ناٹ، بیٹا اس کا آنسر میں نے آپ کو دیا ہوا ہے آلریڈی، اور بہت ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہیرو تھا یا نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ کویشچن کے اوپر آ جائیں، ویٹنگ فار گاڈو، ٹھیک ہے۔ گیلیلیو گیلیلائی تک تو بیٹا پیپر آپ کا آسان ہی آتا ہے۔ ناؤ لیٹس کم ٹوورڈز دا ویٹنگ فار گاڈو۔ ویٹنگ فار گاڈو کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا کویشچن، وہ ہے لینگویج جو کہ یوز کی گئی ہے ویٹنگ فار گاڈو، کیونکہ یہ ایک ایبسرڈ پلے ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایبسرڈ پلے ہے، اور ایبسرڈ پلے کے ساتھ ساتھ یہ اس کے اندر تھیم آف ایگزسٹینشیلزم جو ہے وہ شو کی گئی ہے کہ انسان نے اگر جینا ہے تو اس نے کسی نہ کسی چیز پہ ایگزسٹ کرتا ہے وہ۔ تو آج کا جو انسان ہے وہ کس پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، ہم لوگ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم لوگ وی آر جسٹ ویٹنگ فار گاڈو کہ کوئی آئے گا، اور ہم لوگ جو ہیں یہ نیہلسٹک پلے بھی ہے۔ نیہلزم مین کہ گاڈ کے اوپر انسان کا بلیف ختم ہو گیا، ایتھیزم عام ہو گئی، ایتھیسٹ بن گئے لوگ۔ اگر لوگ کسی ریلیجن کو فالو کرتے بھی ہیں لیکن دے آر جسٹ کہ ان کا گاڈ کے اوپر فیتھ ختم ہو گیا۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر زندگی میں اتنے جو ہے مطلب افسردگی ہے تو پھر اگر گاڈ ہوتا تو اتنی افسردگی نہ ہوتی۔ تو آج کا جو ماڈرن مین ہے بیسیکلی وہ بالکل ہی مینٹلی فرسٹریٹڈ ہے، وہ مینٹلی بالکل ہی جسے کہنا چاہیے ایک کیونکہ وہ مینٹلی فرسٹریٹ ہو گیا ہے، وہ مینٹلی بالکل ہی نیہلزم کی طرف چلا گیا ہے، وہ اس کی کہ اس کو لگتا ہوپ لیس ہو گیا ہے وہ۔ اس وجہ سے جب انسان ہوپ لیس ہو جاتا ہے تو وہ ایک میننگ لیس لائف گزارتا ہے۔ اگر ہم پوزو، لکی یا ہم ولیڈمیر ایسٹراگون کو دیکھیں تو یہ سب کے سب ایک میننگ لیس لائف گزار رہے تھے۔ کبھی وہ ریلیجین کے اوپر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں جس کے بارے میں کسی کو بھی نالج نہیں ہوتا، مطلب خود ہی اپنی طرف سے۔ کبھی وہ جو ہے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ ابیوزو لینگویج یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لینگویج ہے نا بیسیکلی ویٹنگ فار گاڈو کی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اس کے اوپر کویشچن آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی جو لینگویج ہے، پھر اس کے اندر ٹیکسچولیٹیز یوز کی گئی ہیں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ٹیکسٹ یوز کیے گئے ہیں، ٹھیک۔ وہ ٹیکسچولیٹیز کیا شو کرتی ہیں کہ انسان جو ہے مینٹلی ایک ڈسٹرب، مطلب نیو مین جو ہے آفٹر ورلڈ وار 2 انسان ایک مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، تو وہ تھوڑا سا بولتا ہے اور اس کو پھر آگے خود پتہ نہیں ہوتا۔ سیم از دا کیس آپ فیس بک پہ دیکھیں، ایک فتویٰ جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سارے مفتی بن کے اس کے نیچے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور سیم از دا کیس ود مینی گروپس۔ ابھی ذرا ایک آپ آنے تو دیں پوسٹ ایسی ویسی، اس کے بعد دیکھیں کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں اس بندے کے ساتھ۔ تو معافی کا تو ہمارے اندر فارگیونیس تو ہم نے مطلب کسی ہے ہی نہیں، یا ہمارے اندر برداشت تو ہے ہی نہیں، بس یہ ہوا تو کیوں ہوا، اور اس کے بعد بس اس بندے کا ہم کیما کر دیتے ہیں کہ یہ تم نے غلطی کی تو کیوں کی۔ تو سیم از دا کیس ود دا فائٹ ود پوزو اینڈ لکی، سیم از دا کیس ود ایسٹراگن اینڈ ولیڈمیر، اور سیم از دا کیس کہ جو ماڈرن مین ہے، جو پوزو اینڈ لکی سلیو کا ریلیشن شپ اور جو ماسٹر سلیو ریلیشن شپ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے پوزو اور لکی ایک دوسرے سے پوزو اور لکی جو ہے وہ کس طریقے سے ان کا ریلیشن شپ ہے، کس طریقے سے جو ویکر ون ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور جو اسٹرانگر ون ہے وہ کیسے ایکسپلائٹ کرتا ہے۔
اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے دا سی کے اندر جو ایڈورڈ بانڈ ہے اس نے میجر کنفلکٹس آف دا پلے جو ہے وہ شو کیے ہیں کہ ماڈرن مین جو ہے وہ کس طرح کا ہے، اس کی لائف کس طرح کی ہے، سی جو ہے وہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے اور اس کے اندر اس کی کس طرح کی پیسمسٹک سوچ ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اسپیشلی یہ جو ہے بانڈ جو ہے ایڈورڈ بانڈ ایز اے ڈرامٹسٹ اس نے کیوں یہ ڈرامہ لکھا، یہ ساری